آج آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ جو مائننگ کا ایشو بڑے دنوں سے ہم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، جس میں پورا یو ٹی جموں ہو یا کشمیر ہو لوگ سفر کر رہے ہیں. 5 لاکھ لوگ جو ڈائریکٹلی وابستہ ہے اس انڈسٹری سے وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. ان کے کاروبار پہ ان کے پیٹ پہ لات ماری گئی. سرکار کی اس نئی پالیسی سے ہم نے اپیل کی تھی سرکار کو کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں، تاکہ ایک تو یہ عام آدمی کے لیے جو قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں، ریت کی ہو، بجری کی ہو، پتھروں کی ہو، اور جو ہمارے ورکس سفر کر رہے ہیں ڈیولپمنٹل ورکس، اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ سرکار کی توجہ اس طرف لے لیں کہ تاکہ یہ ریویو کچھ نہ کچھ کریں. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ سرکار ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے. لوگوں کی مشکلات شاید ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ ان لوگوں کی جن کا روزگار ڈائریکٹلی. تو اسی سلسلے میں آج پھر ہم نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے مائننگ سائٹس پہ پیسفل ڈیمانسٹریشن کیا. آج جہاں ہمیں الاؤ بھی کیا گیا ہے وہاں پر بھی بڑا محدود طریقے میں الاؤ کیا گیا ہے، لیکن اسٹیک ہولڈرز چونکہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس میں. آج سری نگر ڈسٹرکٹ میں پانتا چوک اور ملورہ میں ہوا، گاندربل میں واتل باغ اور واحد پورہ میں ہوا، کولگام میں نہامہ میں ہوا، کپوارہ بنا میں ہوا، بارامولہ میں شیروانی کالونی سے باہر چھوڑا نہیں گیا، وہاں پولیس نے اجازت نہیں دی، ورنہ وہاں جہامہ اور درنگبل میں پلانٹ تھا. بانڈی پورہ میں ہم آگے جانے نہیں دیا گیا ہمارے آفس سے باہر، تو وہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ہوا. شوپیان میں پون شوپیان میں ہوا. رمبیر نالے پہ پہلے پلانٹ تھا، وہاں پر نہیں ہوا. پھر رمبیارہ نالے پہ پھر رمبیارہ سے 300 اسٹیک ہولڈرز ٹریکٹرز ٹرکس میں آئے اور یہاں پر پون شوپیان میں ہوا. اننت ناگ میں وہاں پر بھی بہت الاؤ نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی اشجی پورہ میں ہوا، اور ڈی سی اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ سے ڈی سی صاحب کو پھر میمورنڈم دیا گیا. پلوامہ میں سیمپورہ پلوامہ میں ہوا. ہمیں افسوس ہے کہ بڑگام میں جو مکھامہ، ماگام اور چاڈورہ میں پلانٹ تھا وہ الاؤ نہیں کیا گیا، اور اسی طرح بارامولہ میں نہ جہامہ میں الاؤ کیا گیا نہ ویرون میں. جموں پروونس میں ایک تو جموں پریس کلب کے سامنے اربن والوں نے کیا، جموں اربن اپنی پارٹی اور اسٹیک ہولڈرز نے. جموں رورل میں اخنور نیئر پھوارہ چوک میں ہوا. جموں رورل بی میں ارنیا میں ہوا. دمانہ چوک میں ہوا. ادھم پور میں جتھانی چوک میں ہوا. سامبا میں نیشنل ہائی وے وجے پور پہ ہوا. کٹھوا میں ہیرا نگر اور مچاری بنی میں ہوا. راجوری میں کوترنکا میں ہوا. پونچھ میں پریڈ گراؤنڈ میں ہی کیا گیا، وہاں سائٹ تک نہیں اجازت ملی. کشتواڑ میں مین بازار میں ہی اجازت ملی. ریاسی میں دھرماڈی میں ہوا، اور رامبن میں مین رامبن بازار میں ہوا، جہاں 500 سے 600 لوگوں نے شرکت کی. میں آج آپ کے مادھیم سے پھر اپیل کرنا چاہتا ہوں اس سرکار کو کہ وہ ہماری مشکلات، ہمارے لوگوں کی مشکلات سمجھ لیں. ان اسٹیک ہولڈروں کی مشکلات کی طرف بھی ذرا دھیان دیں. 2019 اگست 5 کے بعد جو یہ پالیسی ہے، جس میں جو بنیادی شہری ہیں جموں کشمیر کے، ان سے یہ کام چھینا گیا، جن کا صدیوں سے یہ کام تھا، چاہے وہ پانتا چوک میں تھا، چاہے وہ جموں میں تھا، کہیں پہ بھی تھا. یہ لوگ، ان لوگوں کا روزگار اسی پہ تھا. ان کے بچے بھی پڑھ لکھ کے بھی یہی کام کرتے تھے جو ان کا پشتانی کام تھا. یہ چھین کے کچھ کوڑی رائلٹی کے عوض، جو ہمیں کہا جاتا ہے روز کی رائلٹی جی بڑھ گئی. تو پہلی ہر سرکار کا مشن ہونا چاہیے کہ ہم عام آدمی کے لیے ضروریات زندگی کی چیزوں کے دام کیسے کم کریں. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ ضروریات زندگی ہے، کیوں گھر بنانے ہیں، پاپولیشن بڑھ گئی ہے، ہمارے ہسپتال بننے ہیں، ہمارے ایئرپورٹس بننے ہیں، ہمارے روڈز بننے ہیں. تو ایک سائڈ سے سرکار کہتی ہے کہ کچھ لاکھ روپیہ رائلٹی ہمیں زیادہ ملی، دوسری سائڈ سے کروڑوں روپیہ کنسٹرکشن کاسٹ میں ان کو ہی زیادہ دینا پڑتا ہے. تو میں پھر اپیل کرتا ہوں آج سرکار سے کہ یہ کوئی پریسٹیج کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کو کوئی کریڈٹ اس کا ملنا چاہیے، ہم کوئی پالیٹکس کے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم بالکل لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسئلہ اٹھا رہے ہیں. اور میں سرکار سے پھر گزارش کرتا ہوں لیفٹیننٹ گورنر سے کہ صاحب آپ ذاتی مداخلت کریے اور یہ دیکھیے کہ تاکہ قیمتیں واپس اعتدال پہ آ جائیں، اور یہ لوگ 5 لاکھ لوگ جو اس میں براہ راست ملوث ہیں ان کے
پیٹ پہ لات نہ ماری جائے. وہ ڈیفالٹرز بنیں گے جنہوں نے ٹریکٹر نکالا ہے, ٹپر نکالا ہے, کرشر ڈالے ہیں, وہ ڈیفالٹرز بنیں گے. تو وہ بھی تو سرکار کے لیے پریشانی ہے. جب ملک کے پردھان منتری, ملک کے گृह منتری, ان کا پورا فوکس یہ ہے کہ جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ ہو, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں کی بیوروکریسی اس میں بادھا کیوں ڈال رہی ہے. بہرحال میں ان اسٹیک ہولڈرز کو آشواسن دینا چاہتا ہوں اور عام لوگوں کو آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اپنی پارٹی نے یہ ایشو اٹھایا ہے اور ہم تب تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ہم لوگوں کو راحت نہ دلائیں گے. دیکھیے یہ اب کنٹینیوس رہے گا جب تک نہ ہم لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں سہولیت پیدا کریں. مجھے امید ہے کہ سرکار نے محسوس کیا ہوگا آج جب انہوں نے دیکھے ہوں گے اسٹیک ہولڈرز ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ اس احتجاج میں, انہیں احساس ہوا ہوگا کہ نہیں کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. کچھ بیرونی ٹھیکیداروں کے لیے اگر پورا اسٹیک پہ لگایا جائے یہ اچھا نہیں ہے. ساری اس کے پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس پہ چپ بیٹھی ہیں, تو خالی ایک اپنی پارٹی ہے جو اس کے پیچھے. دیکھیے یہ ان کا اپنا نظریہ ہے. ہو سکتا ہے ان کو یہ مسئلہ لوگوں کا اتنا امپورٹنٹ نہ لگتا ہو اور انہیں اور مسئلے ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کے لیے اور کوئی مسئلے امپورٹنٹ ہو, لیکن اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ باقی کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. یہ تو لوگوں کے مسئلے ہیں اور مجھے لگتا ہے جہاں تک لوگوں کے مسئلوں کا تعلق ہے اس میں ہم سب پولیٹیکل اسپیکٹرم والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کوئی ایک ہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں کوئی نظریاتی جنگ ہماری ہے کہ سب وہ بھی چاہتے ہیں لوگوں کو سہولیت پہنچے. اب ہو سکتا ہے ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ. اس میں میں اس میں کوئی ایسی سیاست نہیں دیکھتا ہوں.